الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ حق جناد ثانی اثنین ہما فی الغار دس نبی کریم نے جسنو سب اسرار پاد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ یہ اشعار ہیں میاں محمد بخش رحمہ اللہ عارف کھڑی شریف، اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے آستانہ کے، ان کی خانقاہ کے سجادہ نشین میں میاں محمد عمر بخش دامت برکاتہم القدسیہ کو کہ انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو واضح کیا اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اور وہ تمام علماء مشائخ جو وہاں پر موجود تھے وہ سب لائق صد احترام ہیں، اور بالخصوص وہ علماء اور مشائخ جو اس وقت میاں محمد عمر بخش دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، بالخصوص جو ہے پیر نور العارفین صدیقی صاحب، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ہم نشین ہیں، ہم نوا ہیں، وہ سب اہل سنت کے لیے اس وقت ایک فخر کی علامت ہیں، اور اہل سنت کے لیے ان کی ایک یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اہل سنت میں چھپے روافظ کی پریشانی، بے چینی، اضطراب کی کیفیات کو مزید بڑھا دیا۔ میاں محمد عمر بخش دامت برکاتہم القدسیہ نے باقاعدہ طور پر میاں محمد بخش رحمہ اللہ عارف کڑی شریف کی تعلیمات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی تعلیمات کے مطابق یہ پورا اپنا اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، اور میاں صاحب رحمہ اللہ عارف کھڑی رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاری اور انہی تعلیمات کا پرچار کرتے رہے۔ وہ تمام عقائد اہل سنت جو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور سیدی و سندی مجدد گولڑا حضور سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں، وہ تمام عقائد میاں محمد بخش رحمہ اللہ عارف کھڑی شریف نے بھی اپنی کتب کے اندر تحریر کیے ہیں۔ ازواج کو طیبات مانتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس پر شعر پڑھا۔ میاں محمد بخش رحمہ اللہ کا چونکہ طریقہ تھا کہ وہ تبلیغ اشعار کے ذریعے سے کرتے تھے، اپنے اشعار میں قرآن پاک کی آیات لاتے تھے اور اپنے اشعار میں نبی پاک کی احادیث لاتے تھے۔ جو لوگ میاں محمد بخش رحمہ اللہ کو پڑھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ ہم ازواج مطہرات کو طیبات مانتے ہیں، اس سے ان لوگوں کا کلا کما ہو گیا جو اہل سنت میں چھپے رافضی مزاج لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کو بھی طیب و طاہر مانتے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا فتح مکہ سے پہلے چاہے فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، ہم ان سب کی تعظیم، ان سب کے احترام اور ان سب کے وقار کے قائل ہیں، ان سب کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں انہوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر حق چار یار کی حقانیت کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں، اور خلیفہ اول بلا فصل جو وہ روحانی اور باطنی اور ظاہری کا وہ جو ایک منجن جو ہے یوں سمجھیے کہ آج کل بیچا جا رہا ہے، وہ میاں صاحب رحمہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ ان کے اللہ کے ولی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم حق چار یار کی حقانیت کے قائل ہیں، اور ان کی ترتیب خلافت پر ہی ان کی ترتیب افضلیت کے قائل ہیں۔ اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست ایک شعر پڑھا کہ آل اصحاب رسول دے سارے سارے نور و نور، سبنا اندر چواں دا اچا شان ضرور۔ اور پھر بڑی زبردست بات آپ نے آگے چل کے کہی کہ کہا کہ صحابہ و آل بیت پر تعان یا ان کے بغضی کو، تانا کرنے والے کو یا ان کے بغضی کو خارج از اہل سنت مانتے ہیں۔ یہاں سے بھی وہ لوگ جو اہل سنت میں چھپ کر، وہ یوں سمجھیے کہ اہل سنت کی سفید چادر میں چھپی کالی بھیڑیں، ان کو بڑی اضطراب اور بڑی بے چینی کی کیفیات ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا عارف کھڑی رحمہ اللہ کے آستانے سے، یہ کیا اعلان کر دیا گیا۔ اور باقاعدہ انہوں نے کہا مولا علی کے بغضی، مولا علی پر تعان کرنے والے کو اہل سنت سے خارج مانتے ہیں، ایسا آدمی دال ہے، مدل ہے، منافق ہے،
اور مشاجرات صحابہ بڑی عام بات. میں اس اعلامیے کے اس شک پر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور سیلیوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کے موقف کے مطابق کف لسان کے قائل ہیں. ہم کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی بھی تنقیص کرنے کے قائل نہیں ہیں. مشاجرات میں ہم بالکل دخل اندازی نہیں دیتے. اور پھر جو شعر پڑھا میاں محمد بخش رحمہ اللہ کا، بڑا کمال کا شعر پڑھا، کہا کہ اہل حقانو تانے مارن حقوں آپ کنارے، اہل حقانو تانے مارن حقوں آپ کنارے، رب دے یاراں دے جو منکر قہر الہی مارے. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر بن العاص بھی شامل ہیں، اور دیگر وہ تمام صحابہ جن کے مشاجرات ہوئے، بالخصوص حضرت معاویہ اور مولا کائنات، اور اسی طریقے سے جو مشاجراتی باتیں مولا کائنات حضرت عباس کے درمیان ہوئی، صحیح مسلم میں وہ حدیث مبارکہ موجود ہیں. سب کے باب میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم صحابہ کرام کے باب میں بالکل کسی بھی ایسی بات کے قائل نہیں ہے جن سے ان کی تنقیص شان ہو، نہ ہی ہم اہل بیت اطہار کے باب میں کسی ایسی بات کے قائل ہیں کہ ان کی شان کم ہو. میں بار دیگر پیر صاحب، ان کے متعلقین، متوسلین، مریدین اور ان کے ہم نوا جتنے بھی علماء مشائخ ہیں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور اب آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے، جن لوگوں پر ہم روافظ کا کال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ رافضوں کی طرف مائل ہیں، اگر ہمت ہے تو ان کے آستانوں سے بھی اس طرح کا اعلان کیا جائے اور باقاعدہ مشترکہ اہل سنت کا اعلامیہ جاری کیا جائے. وآخر دعوایا ان الحمد